السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضا ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 42 نیوز۔ ناظرین، گزشتہ 2 دنوں سے جب سے کیبنٹ جو ہے وہ بن گئی ہے، شہباز شریف صاحب نے حلف ان سے لے لیے ہیں کیبنٹ سے، جو سوسیولوجی اسکول آف پولیٹیکل سائنس ہے وہ بڑی تکلیف میں ہے اور اس کو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ ویسے تو پٹواری اسکول آف جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ ان کو شاید اس بات کی خیر سمجھ نہیں ہے، لیکن جو سوسیولوجی اسکول آف پولیٹیکل سائنس ہے ان کو سمجھ، ایک تو وہ جاہل ہیں اور دوسرا جہالت کے ساتھ ساتھ وہ اترے ہی منہ پھٹ بھی ہیں۔ یعنی جدھر آپ سوشل میڈیا کھول کر دیکھیں، آپ کو سوسیولوجی اسکول آف پولیٹیکل سائنس کا کوئی گریجویٹ نظر آتا ہے اور وہ گٹر جیسا منہ کھولتا ہے، اس کے اندر گٹر جیسی باتیں ہوتی ہیں، کوئی لاجک نہیں ہوتی، گالم گلوچ ہوتی ہے اور ایسی لاجیکل باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی بنا۔ مثلاً اب جب سے یہ انہوں نے یہاں پر اٹھا لیا ہے، اپنا حلف اٹھایا ہے، یوتھیا آپ کو سمجھا رہے ہیں آج کل کہ جناب دیکھیے کہ اس سے پہلے ثانیہ نشتر تھیں، وہ پی ایچ ڈی تھیں، وہ جناب بہت بڑے اسکول جو WHO سے ان کا تعلق تھا اور وہ بڑی جناب میڈیکل گریجویٹ تھیں اور یہ تھا اور یو تھا اور کارڈیولوجسٹ تھیں، اور اس کے مقابلے پہ دیکھیں جی وہ جو سندھ سے جو شازیہ مری کو جناب لگا دیا ہے، اور شازیہ مری جو ہے وہ BA پاس ہے اور جناب وہ تو جی اس کے اوپر کیسز بھی ہیں اور فلانے بھی ہیں۔ پھر اسی طرح کا کمپیریزن ڈاکٹر فیصل کے درمیان میں اور قادر پٹیل کے درمیان میں کر رہے ہیں۔ میں اب کیا کہوں، بات یہ ہے کہ یہ وہ جہلا ہیں، یہ ایک بنچ آف بکے آف جاہلز ہے، جس کو یہ میں ڈبیٹ کیا سمجھاؤں گا کہ بھیا جب بھی نان الیکٹڈ لوگ کسی صورت بھی آپ کے اور میرے مفاد میں نہیں ہو سکتے، نان الیکٹڈ لوگ چاہے جتنے مرضی ٹیکنیکل ہو جائیں، چاہے جتنی مرضی ایکسپرٹس ہو جائیں، ان کی جگہ پالیسی میکرز کی نہیں ہے، ان کی جگہ پالیسی امپلیمنٹ کروانے والوں کی ہے، ان کی جگہ ان سیاسی لوگوں کو مشورے دینے کی ہے جو سیاسی لوگ عوام کے درد کو، ان کے دکھوں کو، ان کی ضروریات کو، ان کی ایگزسٹنس کو، ان کے روزمرہ کے مسائل کو دیکھ کر سامنے رکھ کر فیصلہ سازی کرتے ہیں۔ ان کی فیصلہ سازی کی جب پالیسی بن رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر ثانیہ نشتر، اس کے اندر جو ہے وہ یہ ڈاکٹر فیصل سلطان، اس کے اندر اس قسم کی جو دیگر جو گماشتے ہیں، وہ ان کو بطور ٹیکنوکریٹ آ کر اپنا ان پٹ دینا ہوتا ہے اور اپنے وہ ان پٹ تک ہی محدود رہتے ہیں۔ اسد عمر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے تو اسد عمر صاحب اس پورے کیس کو ڈیلے کر رہے تھے، وہ IMF کے ساتھ پلان میں جانا نہیں چاہ رہے تھے، تو ان کی اپنی نالائکیاں نااہلیاں اپنی جگہ پہ، لیکن اسد عمر کو کوئی نہ کسی لیول کی یہ درد تھی کہ میں جس حلقے سے الیکٹ ہو کر آیا ہوں بھائی، میں جس پارٹی کے اندر موجود ہوں، مجھے کل کو لوگوں نے پھر پوچھنا ہے، مجھے لوگوں نے پوچھنا ہے کہ بھائی صاحب آپ ہم سے ووٹ لے کر گئے تھے، آج آپ اپنا منہ اٹھا کر پھر آ گئے ہیں، آپ کیا کرنے آئے ہیں اور کدھر کو جا رہے ہیں اور کدھر کو آ رہے ہیں۔ تو وہ ڈیلے کر رہے تھے کہ وہ ایز اٹ از کاپی پیسٹ IMF کا پلان نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ہی واز اے ریلکٹنٹ فائنانس منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم، اور اسی دیری کے اندر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوئی، خان صاحب کو کیا پتا، خان صاحب بھی ناراض ہوئے، انہوں نے اسد عمر کو باہر کر دیا۔ اسد عمر جب باہر ہوئے تو اسد عمر کو خود یقین نہیں آتا تھا۔ اب وہ فوٹیج اٹھا کر دیکھ لیں کہ اسد عمر کی کیا شکل اس وقت بنی ہوئی تھی۔ وہ کبھی جہانگیر ترین کے اوپر ڈالتے تھے، کبھی کسی کے اوپر ڈالتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جناب یہ تو میرے ساتھ بڑے نہیں، کیا ہو گیا۔ ان کی جگہ پر جناب حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا۔ حفیظ شیخ جو باہر کے ورلڈ بینک کے ملازم، IMF کے ملازم رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے ماشاءاللہ آ کے زرداری دور میں اس ملک کی اکانومی تباہ کی ہے، کروڑوں روپیہ سیلری حاصل کرتے ہیں، ووٹ وہ لیتے ہیں یہاں کے امریکن نیشنل ہیں، ان کو ٹھنڈ ہے مکمل طور پہ کہ ایک پاکستانی مر رہا ہے، جی رہا ہے، اس کے گھر بجلی آتی ہے نہیں آتی، وہ آج سبزی خرید سکا ہے کہ نہیں خرید سکا، اس کو آٹا ملا ہے کہ نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو نوکری کر رہے ہیں، اٹس جسٹ اے بلڈی جاب۔ وہ آئیں گے، وہ نوکری کریں گے اور وہ چلے جائیں گے۔ جس دن ان کو آپ نے فارغ کیا ہے، خان صاحب سے یوتھیے پوچھ لیں کہ ان کو پتہ ہے کہ آج کل حفیظ شیخ کام پہ ہیں۔ نمبر 2 آپشن کے اوپر نان الیکٹڈ بندہ دوسرا آپ نے اٹھا لیا۔ وہ تو شکر ہے حفیظ شیخ کو بھی آپ کسی طریقے سے الیکٹ کروانا چاہ رہے تھے، لیکن اس پارلیمنٹ نے یہ سازش ناکام کر دی۔ اس کے بعد آپ نے جناب شوکت ترین بنا لیا، وہ بھی اسی طریقے کا ایک آئٹم، سلک بینک کے اندر اس کے جو ہیں وہ شیئرز ہیں، سلک بینک کے اندر جناب وہ کروڑوں اربوں روپے کا مالک ہے، اور جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ
ایک فنانس ٹیکنوکریٹ ہے, مال کے اندر وہ بابو کام کرتا ہے, تو اس کو کیا ٹینشن ہے کہ آپ کی اکانومی چل رہی ہے کہ نہیں, محمد رزاق نے کھایا ہے کہ نہیں پیا. محمد رزاق سے مجھے یاد آیا, وہ رزاق داؤد صاحب بھی یہی چیزیں ہیں, وہ جو ڈیسکون والے, ان کو کیا ٹینشن ہے بھائی کہ ان کا جو ہے ایک غریب جو بندہ ہے اس ملک کا وہ کس صورتحال سے گزر رہا ہے, کیونکہ ان کی فیول پورے, ان کے روپیے پورے, ان کے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں دانے پورے. لیکن جو محمد صادق ہے چمرو پور سے جس کا تعلق ہے, اس کو فرق پڑے گا جب تیل 400 روپے سے 450 روپے ہو جائے گا, کیونکہ اس کی آمدن جو ہے وہ اس کو اجازت دیتی ہے ایک دن کے اندر ٹوٹل 500 روپیہ خرچنے کی, تو وہ اس کو تو بھیا فرق پڑے گا. اگر میٹرو بس کی ٹکٹ سستی ہو جائے گی, مہنگی ہو جائے گی, تو محمد رضوان کو بھی فرق پڑے گا, جس بیچارے کا جو کالج ہے وہ مسلم ٹاؤن کے اندر ہے اور اس کو قصور سے آنا ہے اور اس کو بس میں بیٹھ کے جانا ہے اسی میٹرو کے اندر, کیونکہ اگر وہ ٹکٹ زیادہ ہوگی تو وہ روز کے اندر وہ اس کو افورڈ نہیں کر پائے گا. اسی طریقے سے اس رضوانہ کا بھی مسئلہ جو ہے وہ بن جائے گا, جس نے اپنے بچوں کے دودھ خریدنے ہیں, اس نے جناب بچوں کا جو ہے وہ کھیر شکر پورا کرنا ہے, اور آپ نے چینی بھی بڑھا دی ہے, آپ نے دودھ کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں, اس کی آمدن جو ہے روز کے 100-200 اس نے لینے ہیں, اس کو فرق پڑے گا. نہ رزاق داؤد کو فرق پڑے گا, نہ ثانیہ نشتر کو یہ فرق پڑے گا, نہ جو ہے وہ حفیظ شیخ کو فرق پڑے گا, اور نہ ہی شوکت ترین جیسے دیگر گماشتوں کو فرق پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ نہ شہباز گل جیسے جو یہاں پر بروکرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جو پمپ بیٹھے ہوئے ہیں, باقاعدہ دلال ہیں جو, ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کو کیا ٹینشن ہے بھائی, ان کی آکسفورڈ کے اندر, وہ امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر نوکریاں لگی ہوئی ہیں, وہ آج یہاں سے نکلیں گے وہاں پہ پہنچ جائیں گے, وہ بھی تنخواہ پا رہے ہیں وہاں سے, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہاں جو مزاری صاحبہ ہیں ان کو فرق پڑے گا, قادر پٹیل کو فرق پڑے گا, شازیہ مری کو فرق پڑے گا, شہباز شریف کو فرق پڑے گا, حمزہ شہباز کو فرق پڑے گا. ہیں یہ بھی ایک پریولیج کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ, لیکن ان کا جو سروائیول ہے وہ عوام میں جا کر ہے. وہ اگر عوام ان کو ریجیکٹ کر دیں گے تو وہ کبھی دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکیں گے. اس لیے ان کو درد ہے کہ ہم جب دروازے پہ جائیں گے ہمیں تھوکا جائے گا, ہمارے اوپر ہمیں کہا جائے گا کہ بھائی پرفارم نہیں کیا آپ نے, نکلیں شاباش. اس وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی درد رہے گا. سو مثالیں لے لیں پوری دنیا کے اندر, نریندر مودی کو لے لیں, عام آدمی پارٹی کے جو اروند کیجریوال ہیں ان کو لے لیں, آپ جو ہے وہ لالو پرساد یادو کو لے لیں. یہ وہ لوگ ہیں, میں انڈیا سے میجورٹی ایگزامپلز ہیں, آپ اور ملکوں سے بھی ایگزامپلز لے سکتے ہیں, میں آپ کو ہسٹری میں سے ایگزامپلز دے سکتا ہوں. وہ لوگ جن کا پڑھائی لکھائی کے ساتھ, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو جتنے بھی میں آپ کو نام لے رہا ہوں, شازیہ مری اور یہ باقی اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے بڑے پورٹ فولیوز پہ کام کیا ہوا ہے, کئی بار منسٹر رہ چکے ہوئے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی پروپیگنڈا مشین اس طرح سے ان کو دکھاتی ہے کہ جی پتہ نہیں کن لوگوں کو آپ نے مسلط کر دیا. آج آپ قادر پٹیل کا بیان پڑھیں, اس نے کہا جی جان بچانے والی جو دوائیاں ہیں, سستی ترین دوائیوں کی جو فراہمی ہوگی اس کو میں یقینی بناؤں گا, رہنمائی میں وزیر اعظم سے حاصل کروں گا اور کیبنٹ سے حاصل کروں گا. یہی ویژن اور یہی پالیسی سیاسی لوگوں کا کام ہے. اگر وہ ٹیکنیکلی پلاس ہو جائیں بہت اچھی بات ہے, ورنہ ٹیکنیکل لوگوں کو وہ بطور مشیر, بطور بابو, بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ کے طور پہ پالیسی کی اندر انپٹ دینے میں اور پھر ان کی پالیسی کو امپلیمنٹ کروانے کے اندر کے لیے رکھا جاتا ہے, اور یہ ان وزیروں کے نیچے کام کرتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی اوقات نہیں ہوتی. خان صاحب نے ان سب کو بھرتی کر لیا. میں آپ کو نریندر مودی اور یادو کی اور باقیوں کی ایگزامپلس دے رہا تھا کہ وہ لوگ ہیں. نریندر مودی کا ہندتوا کو آپ سائڈ پہ بھی کر دیں, جو گجرات کو جس طریقے سے اس نے پورا ایک اکنامک بزنس ہب کے اندر تبدیل کیا, آج بھی جس طریقے سے انڈیا کی اکانومی 7, 8, 9 کے اوپر گرو کر رہی ہے, جی ڈی پی کے اوپر. لالو پرساد یادو نے جس طریقے سے انڈین ریلوے کو ٹرانسفارم کیا, یہ جو بھائی صاحب ہیں اروند کیجریوال, یہ کلپ اٹھا کر دیکھیے. میں تو چاہتا ہوں آپ کے پروڈیوسر میرے پروڈیوسر آپ کو دکھائیں بھی صحیح. وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک سانس میں, اس کا سانس جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, لیکن اس کے کارنامے نہیں ختم ہو رہے کہ انہوں نے کتنے کام کیے ہیں, کتنے ہاسپٹلس, کتنے سکولز, کتنی گلیاں, کچی آبادیوں کو انہوں نے جس طریقے سے اٹھایا, غریب لوگوں کو. تکلیف تو اصل میں یہ ہے کہ غریب لوگوں کو کیوں اٹھا رہے ہیں, میٹرو ٹرین کیوں بنا رہے ہیں جناب, وہ ہمیں ٹھیکے کیوں نہیں دیتے جس کے اندر اشرافیہ کا مال بنتا ہے, اس قسم کے ٹھیکے نہیں مل رہے ان کو. تو یہ اصل میں تکلیف ہے. سو پاکستان کی یوتھ کو یہ بڑا کلیئرلی سمجھنا چاہیے کہ سیاسی لوگ عوامی مسائل کا عکاس ہوتے ہیں,
ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ اگر حلقے میں جائیں گے تو ان کے لوگ ان سے کیا باتیں کریں گے. ان کو ان لوگوں کی جتنی بھی دکھ درد تمنائیں خواہشات ان سب کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے پالیسی کے اندر. ورنہ پیپلز پارٹی ایک بار پنجاب میں آئی 2008 میں, آج تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں وہ پنجاب میں مڑ کے نہیں آ سکی واپس, کیونکہ وہ انہوں نے ان امنگوں کا پاس نہیں کیا تھا. اسی لیے خان صاحب جو مرضی, خان صاحب نے کون سا ٹیکنوکریٹ نہیں رکھا, تو کیا پرفارم کر لیا خان صاحب نے. ورسٹ پرفارمنگ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان از عمران خان. ود آل آف ہز ٹیکنوکریٹڈ اینڈ ٹیکنوکریٹڈ لوڈڈ گورنمنٹ, عمران خان از اے فیلئر. یہ فیکٹ ہے. اور جب اگر وہ فیلئر ہیں, وہ ٹیکنوکریٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ فارغ ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل ول ہے جو سیاستدانوں کو کامیاب کرتی ہے اور گورنمنٹس کو کامیاب کرتی ہے, نہ کہ آپ کی ٹیکنوکریسیاں آپ کی کرتی ہیں. اس کے لیے بیوروکریسی اور ٹیکنوکریٹس کو نیچے رکھوں کی جتنی بھی دکھ درد تمنائیں خواہشات ان سب کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے پالیسی کے اندر. ورنہ پیپلز پارٹی ایک بار پنجاب میں آئی 2008 میں, آج تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں وہ پنجاب میں مڑ کے نہیں آ سکی واپس, کیونکہ وہ انہوں نے ان امنگوں کا پاس نہیں کیا تھا. اسی لیے خان صاحب جو مرضی, خان صاحب نے کون سا ٹیکنوکریٹ نہیں رکھا, تو کیا پرفارم کر لیا خان صاحب نے. ورسٹ پرفارمنگ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان از عمران خان. ود آل آف ہز ٹیکنوکریٹڈ اینڈ ٹیکنوکریٹڈ لوڈڈ گورنمنٹ, عمران خان از اے فیلئر. یہ فیکٹ ہے. اور جب اگر وہ فیلئر ہیں, وہ ٹیکنوکریٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ فارغ ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل ول ہے جو سیاستدانوں کو کامیاب کرتی ہے اور گورنمنٹس کو کامیاب کرتی ہے, نہ کہ آپ کی ٹیکنوکریسیاں آپ کی کرتی ہیں. اس کے لیے بیوروکریسی اور ٹیکنوکریٹس کو نیچے رکھو اور ان سے کام کرواؤ. یہ آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے. آپ الٹ کر رہے ہیں. آپ جو لوگوں کی بات کر رہے ہیں ان کو سائڈ پہ کر رہے ہیں, اور جو مافیاز کی, کمپنیوں کی, اداروں کی, IMF کی, WHO کی باتیں کر رہے ہیں ان کو آپ حکومت میں لے کے آ رہے ہیں. تو خان صاحب تو مافیا کے سرخیل ہیں, اور اسی مافیا کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے, اور انہی کے بندے انہوں نے انسٹال کیے ہیں. اب جب وہ باہر نکل گئے ہیں تو اب وہ ادھر ادھر راندہ درگاہ ہوئے ہیں. وہ بندے آپ دیکھیے گا کدھر ہیں, ان کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے آپ کو. سو آپ کو یو نیڈ اے پولیٹیکل قیادت, اے پولیٹیکل لیڈرشپ, اینڈ دا پولیٹیکل لیڈرشپ از ان آفس ناؤ, اینڈ آئی ہوپ دیٹ دے ول سرو ان فیور آف دا پیپل آف پاکستان. اور یہی اس ویلاگ کا بھی میسج ہے. کم از کم انالائز کرتے ہوئے یہ ضرور سوچئے کہ آپ کی صف کیا ہے. آپ اشرافیہ نہیں ہیں, آپ 2-2 کروڑ روپیہ مہینے کی تنخواہ نہیں لیتے. آپ کے بچے اگر آپ کی تنخواہیں نہیں ہوں گی تو اسکولوں میں نہیں جائیں گے, تعلیم نہیں ہوگی, صحت نہیں ہوگی. تو ان کے لیے ایسے ہی لوگ چاہیے جو آپ کے درد کو کم از کم سمجھتے نہ بھی ہوں, ان کو یہ ڈر ہو کہ ہم دوبارہ ان کے پاس آئیں گے تو یہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے, اور انہی کو ہی اوپر پالیسی سرکلز کے اندر لے کر آنا چاہیے. بہت شکریہ.